آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ عزیزان محترم، آئیے پروگرام کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، لہذا آئیے بلا کسی تاخیر کے ایک مختصر تقریر بعنوان توحید سماعت فرمائیں۔ ابو قتادہ محمد طارق موزہ ارند متعلم درجہ پنجم کی زبانی اس شعر کے ساتھ کہ وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے، وہ پتھرائی سی آنکھوں کو بھی کاجل بھیج دیتا ہے، سلگتی دوپہر میں جیسے بادل بھیج دیتا ہے۔ میں اپنے سب مسائل بس اسی پر چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنے سب مسائل بس اسی پر چھوڑ دیتا ہوں، میرے الجھے مسائل کا وہی حل بھیج دیتا ہے۔ ابو قتادہ سلمہ مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورۃ تلاوت کر دی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کیا حقیقت نہیں کہ جو ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکی زمین، اتھا سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام اپنے بدے ٹکے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں۔ شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے اور اپنے وقت پر ڈوبتے ہیں تو بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ اگر کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اتنے اچھے ڈھنگ سے نہ چل پاتا۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں میں یعنی زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ جب کسی ملک کے دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے تو بھلا کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، اگر یہ ہماری باوقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا لوگ ہمیں بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے صدر مانتے ہیں، کوئی باپ بیٹا اور کوئی روح القدس کا نظریہ تراشے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ لوگ ان کو بیوقوف کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ میں اسی چند باتوں پر اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر کو بھی پیغام سنایا ہم نے، کس کی ہیبت سے صنم میں سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوا اللہ احد کہتے تھے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔